بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم ایک ایسے سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں جو رمضان المبارک میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ کیا تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ کیا تراویح چھوڑنے سے ہمارے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ کنفیوز ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح ضروری نہیں، جبکہ کچھ ایسے فرض کے برابر سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم تراویح کو چھوڑ کر بھی رمضان کی برکتیں مکمل طور پر حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر تراویح کو چھوڑنے سے ہماری عبادت میں کوئی خاص کمی رہ جاتی ہے؟ اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تراویح کے بغیر روزہ رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا آپ رمضان المبارک کا مکمل فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا واضح اور مدل جواب دیں گے، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا شبہ نہ رہے۔ تو میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی عبادت کے حوالے سے کئی اہم غلط فہمیوں کو دور کر دے گی۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس مسئلے کو سمجھ سکیں اور رمضان کو صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ تو بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ رمضان المبارک اور نماز تراویح دو ایسی عبادت ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جبکہ تراویح اس مہینے کی سب سے حسین راتوں کی عبادت ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ایمان والے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کی قربت اور رحمتیں سمیٹنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی میں شب قدر کی وہ برکت بھری رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اسی میں نماز تراویح جیسی عظیم عبادت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ جب دن بھر روزہ رکھ کے بندہ شام کو افطار کرتا ہے تو جسمانی اور روحانی طور پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت اللہ کی رضا کی یاد دلاتی ہے اور بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر جب عشاء کی اذان گونجتی ہے تو مساجد بھر جاتی ہیں، لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جھکنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تراویح کی برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ تراویح رمضان کی راتوں کی خاص عبادت ہے۔ اس میں بندہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اس پر غور کرتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ سوچیں، جب ایک حافظ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پوری مسجد میں اللہ کے پاکیزہ الفاظ گونجتے ہیں تو وہ لمحہ کیسا نورانی اور روح پرور ہوتا ہوگا۔ رمضان کا حسن تراویح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ دن میں روزہ اور رات میں قیام، یہ وہ معمول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اور گناہ گار بندہ بھی اللہ کے سامنے جھک کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سننا، دل کو جھنجھوڑ دینے والی آیات پر غور کرنا، اللہ کے عذاب اور رحمت کی باتیں سن کر آنسو بہانا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو رمضان کو اور بھی بابرکت بنا دیتی ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں پر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے۔ جو سچے دل سے دعا مانگے اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے، جو مغفرت طلب کرے اسے بخش دیا جاتا ہے، جو نیکیوں میں سبقت لے جانا چاہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تراویح ان راتوں کو مزید حسین بنا دیتی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان محبت اور قربت کا اظہار ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ رمضان میں کیا خاص ہے تو جواب ہوگا روزہ، قرآن، تراویح اور دعا۔ یہ 4 چیزیں رمضان کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔ جو شخص رمضان کی راتوں کو تراویح میں گزار لے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کی ہر رات کو قیمتی سمجھیں، تراویح کی نماز کو لازم پکڑیں، قرآن سنیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار بنیں، اور اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا لیں۔ نماز تراویح کی تاریخ اسلام کی ابتدائی دور سے جڑی ہوئی ہے۔
اور اس کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ یہ نماز رمضان المبارک کی راتوں میں ادا کی جاتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ نماز ادا فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ صحیح احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی چند راتوں میں صحابہ کرام کے ساتھ جماعت سے تراویح پڑھی، لیکن بعد میں یہ اندیشہ ظاہر فرمایا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بعد جماعت ادا کرنا ترک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ نماز انفرادی طور پر پڑھی جاتی رہی، تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام مستحق ہو گیا اور فرضیت کا خدشہ ختم ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جمع کیا اور اسی طرح نماز تراویح کی بعد جماعت ادائیگی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرمایا اور 20 رکعت تراویح کا طریقہ رائج فرما کیا، جو بعد میں صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں بھی جاری رہا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا نے بھی 20 رکعت کے عمل کو برقرار رکھا اور امت میں یہی طریقہ عام طور پر رائج رہا۔ البتہ بعض روایت میں 8 رکعت کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن جمہوریہ امت 20 رکعت کے طور پر عمل پیرا رہی۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار میں بھی تراویح کی نماز باجماعت پڑھی جاتی رہی اور اسے مزید اہتمام کے ساتھ مسجد میں جاری رکھا گیا۔ خاص طور پر مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تراویح کے دوران مکمل قرآن سننے کا معمول بنا، جو آج تک جاری ہے۔ عثمانی خلافت کے دوران بھی تراویح کا سلسلہ جاری رہا اور اسے مزید انداز میں ادا کیا جانے لگا۔ برصغیر میں بھی یہ روایات شروع سے ہی موجود رہی اور علماء مشائخ نے اہتمام پر زور دیا۔ دور حاضر میں بھی تراویح کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے اور مختلف ممالک میں اسے مختلف انداز میں ادا کیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر 20 رکعت اور بعض جگہوں پر 8 رکعت پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کی اصل روح وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی قیام اللیل اور قرآن کریم کی تلاوت۔ تراویح کی نماز کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے قرآن کریم کو سننے اور یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حافظ کرام رمضان کے مہینے میں مکمل قرآن سنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح امت مسلمہ کو اللہ کے کلام سے جوڑنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ تراویح کی تاریخ میں مختلف فقہا آراء بھی سامنے آتی ہیں۔ بعض علماء نے 8 رکعت کے حق میں دلائل دی ہیں، جبکہ جمہور علماء 20 رکعت کے قائل ہیں۔ احادیث میں دونوں روایات موجود ہیں، لیکن عمل اور تواتر کی بنا پر 20 رکعت کا طریقہ زیادہ مستند مانا جاتا ہے۔ تراویح کے فوائد میں جسمانی اور روحانی پہلو دونوں شامل ہیں۔ مسلسل قیام، رکوع اور سجدہ کرنے سے نہ صرف جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نماز اجتماعی عبادت کا ایک خوبصورت مظہر ہے، جہاں لوگ ایک ساتھ مل کر اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں۔ تراویح کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ رمضان کی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کے ذریعے رمضان کی راتوں کی برکتوں کو سمیٹنا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس احادیث سے تراویح کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تراویح کی تاریخ میں بھی یہ ملتا ہے کہ بعض ادوار میں تراویح کے قیام کے لیے مخصوص قراء اور حافظ مقرر کیے گئے تاکہ قرآن مجید خوشحانی سے پڑھا جائے اور سامعین کو بھی اس سے روحانی لطف حاصل ہو۔ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں تراویح کی نماز خاص اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور کئی جگہوں پر یہ سلسلہ تہجد تک جاری رہتا ہے۔ جدید دور میں تراویح کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ
میں اور بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں صحابہ کرام انفرادی طور پر تراویح ادا کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور جب فرضیت کا خدشہ ختم ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر کے بعد جماعت تراویح کا باقاعدہ آغاز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح پڑھنا نہ صرف باعث اجر و ثواب ہے بلکہ یہ مغفرت کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ اور تراویح دونوں عبادات رمضان المبارک کی خصوصی برکتوں میں شامل ہیں۔ روزہ فرض ہے اور تراویح سنت موقدہ ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے مگر تراویح ادا نہیں کرتا، وہ ایک عظیم سنت کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تراویح کا مقصد صرف قیام نہیں بلکہ قرآن سنے، اس پر غور کرنے اور راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی ایک مبارک صورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بعد جماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر عمل کیا، لہذا یہ ایک مضبوط سنت بن گئی۔ تاہم اگر کوئی شخص روزہ رکھے مگر کسی وجہ سے تراویح نہ پڑھ سکے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ روزہ فرض ہے اور تراویح سنت ہے، لیکن اسے چاہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق تراویح کا اہتمام کرے تاکہ رمضان کی برکات سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تم پر رحم فرماتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ حقیقت میں محروم ہو گیا۔ یہ حدیث اس مہینے کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی ترغیب دیتی ہے، لہذا اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور تراویح چھوڑ دے تو وہ ایک بہت بڑی نیکی سے محروم ہو رہا ہے، لیکن اس کا روزہ بدستور قائم رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو تراویح میں اللہ کے حضور قیام کیا جائے تاکہ رمضان کی حقیقی روح کو پایا جا سکے اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ رحمت حاصل ہو۔ آئے اللہ تو بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، پاس مجھے بخش دے، آمین یا رب العالمین۔